عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب چہارم اخلاق و آداب، جس کا عنوان عفو درگزر اور رحم دلی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عفو درگزر سے کیا مراد ہے، رحم دلی کا کیا معنی ہے، اور اس کے ساتھ عفو درگزر اور رحم دلی کی مثالیں ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ملتی ہیں، اور عفو درگزر اور رحم دلی کے کیا فوائد ہیں، اور اس کو نہ اپنانے کے کیا نقصانات ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 2، عفو درگزر اور رحم دلی، حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عفو درگزر اور رحم دلی کے معنی و مفاہیم جان سکیں، عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت جان سکیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کے واقعات جان سکیں، عفو درگزر اور رحم دلی کے معاشرتی فوائد جانتے ہوئے روزمرہ زندگی میں ان صفات کو اپنا سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا مفہوم۔ عفو کا معنی ہے معاف کر دینا، اور درگزر کا معنی ہے نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ رحم دلی اور عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اور بندوں کو بھی اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ وہ بھی رحم دلی اختیار کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عفو درگزر۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو بہترین صفات اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو بہت سے ایسے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اچھی صفات میں شمار ہوتے ہیں۔ ایمان والوں میں یہ صفت مطلوب ہے کہ غصے کی حالت میں بھی آپے سے باہر نہ ہوں، بلکہ دوسروں کو معاف کر دیں اور درگزر کا مظاہرہ کریں۔ عفو درگزر کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ رحم دلی۔ دین اسلام میں رحم دلی کی بہت اہمیت ہے۔ دوسروں پر رحم کرنا اعلیٰ اخلاقی قدر ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوست و دشمن، مرد و عورت، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم فرماتے اور اہل ایمان کو بھی رحم کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مزید جانیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عفو درگزر اور رحم دلی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں غزوہ میں شریک تھے۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی واپس ہو لیے۔ راستے میں کیلولا کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے 10 لڑکے ہیں مگر میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر رحم فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے ان کے لیے نیکیاں ہیں۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی تکلیف دیکھ کر بھی بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، بھوک کی وجہ سے اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور پیٹ کمر سے جا لگا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا ترجمہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں نہایت رحم دل اور مہربان تھے۔ وہ رحم دلی اپنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے معاشرے کے افراد میں محبت بڑھتی ہے۔ عفو درگزر اور رحم تیار کرنے والے کی معاشرے میں ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی صفات اپنانے سے معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی وجہ سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی وجہ سے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں عفو درگزر اور رحم دلی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو ہمیشہ معاف کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا عفو درگزر اور رحم دلی، اس پہ ہم نے پڑھا جانا کہ عفو درگزر کا کیا معنی و مفہوم ہے، رحم دلی سے کیا مراد ہے اور قرآن و حدیث میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی کتنی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔